السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ بحمدہ عدد خلقی ورضا نفسی وزنۃ عرشی مداد کلمات. سبحان اللہ بحمدہ سبحان اللہ العظیم. پارہ نمبر 18 ہے سورہ فرقان اور اس کی آیت نمبر ہے 11. دعا پڑھ لیتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب زدنی علما رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بل كذبوا بالساعة وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. إذا رأتهم من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وزفيرا. وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. لا تدعوا اليوم ثبورا واحدا وادعوا ثبورا كثيرا. اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں مشرکین کے اس رویے کا تذکرہ کیا جو میں نہ مانوں. اب نہ ماننے کے لیے کوئی بہانے بھی چاہیے. اب وہ بہانے جو انہوں نے بیان کیے پچھلے سبق میں اس کا تذکرہ ہوا کہ ایک ایسا رسول ہے جو کھانا بھی کھاتا ہے، بازاروں میں چلتا ہے، اس کے ساتھ کوئی فرشتہ سیکورٹی گارڈ کے طور پر نہیں ہے، اس کے پاس خزانے بھی نہیں ہیں، اس کے پاس کوئی باغ ہوتا جس میں سے ایک کھاتا پیتا، کم از کم اپنی معاشی حالت مضبوط ہوتی، بلکہ یہ تو رجل مسحورا، ایسا شخص لگتا ہے کہ جو نعوذ باللہ جن پر لگتا ہے کہ ہمارے بزرگوں کی پکڑ میں یہ آ چکے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں ذرا ان کا حال. کیسی کیسی مثالیں آپ جیسی شخصیت کے بارے میں 40 سال تک جن کے کردار کی یہ گواہی دیتے تھے، صادق اور امین اور شرافت اور امانت اور دیانت اور صداقت کی گواہیاں دیتے تھے، اب دیکھیں کیسے یہ آپ کے لیے مثالیں بیان کر رہے ہیں. اب ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہیں تو کہیں کیا. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو برکت والی ذات ہے، وہ تو اگر چاہے تو آپ کو محل بھی عطا کر سکتا ہے، ایک کیا سینکڑوں محل دے سکتا ہے، آپ کو مال و دولت سے نواز سکتا ہے، خزانے دے سکتا ہے، باغات دے سکتا ہے، یہ کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن کیا انہوں نے پھر مان لینا ہے؟ نہیں. تو ان کے یہ نہیں ہے کہ ان کے اگر یہ فرمائش پوری ہو جائے تو یہ تسلیم کر لیں گے، نہ، بلکہ کذبوا، انہوں نے جھٹلایا بالساعہ، قیامت کو. ساعہ قیامت کے ناموں میں سے ایک نام ہے، ایک گھڑی، ایک لمحہ جب سب کچھ فنا ہو جائے گا. تو فرمایا اصل میں یہ قیامت کا انکار کر رہے ہیں. اچھا قیامت کا انکار کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ گناہوں کی لذت چھوٹتی نہیں، خواہشات نفسانی کو پورا کرنا چاہتے ہیں. سورہ قیامت میں فرمایا لیفجر امامہ، انسان کیوں
قیامت کا انکار کرتا ہے اس لیے کہ اس نے آئندہ گناہ کرنے کا پروگرام بنایا ہوا ہے. وہ کہتا ہے وہ پروگرام تو سارے چھٹی ہو جائیں گے. اس وجہ سے وہ کیا کرتا ہے؟ اللہ اکبر، وہ قیامت کو جھٹلاتا ہے. اصل بات یہ ہے اگر قیامت کو تسلیم کر لے تو اسے تو پھر پھونک پھونک کر قدم رکھنا پڑے گا کہ مجھ سے کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، مجھ سے کہیں یہ گناہ نہ ہو جائے، یہ پابندی ہو جائے گی. وعلیکم السلام. لیکن جب یہ کہہ دوں بھی قیامت ہے ہی نہیں، پھر کھول کے دو، مزے اڑاؤ. تو اس لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا بل کذبوا بالساعۃ، 11 نمبر ہے، بلکہ یہ اصل میں قیامت کو جھٹلا رہے ہیں. وَآتَدْنَا، اور تیار کر رکھی ہے ہم نے، لمن، اس شخص کے لیے جس نے کذب، جھٹلایا، بالساعۃ، قیامت کو، سعیرا، اس کے لیے بھڑکتی ہوئی آگ تیار کر رکھی ہے. وعلیکم السلام. 11 نمبر آیت سورہ فرقان 18واں پارہ آیت نمبر 11. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قیامت کو جھٹلانے سے کوئی مانے یا نہ مانے، اس سے جہنم کی بھڑکتی ہوئی سزا کیوں؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. ایک شخص نہیں مانتا قیامت کو تو اس کے لیے بھڑکتی ہوئی سزا، بھڑکتی ہوئی آگ کی سزا کیوں؟ جی بات یہ ہے کہ جب قیامت کو نہیں مانے گا تو ضرور اس سے گناہ سرزد ہوں گے، وہ جرائم والی زندگی بسر کرے گا. کیوں؟ اسے پتہ ہے پوچھنے والا تو ہے کون. تو قیامت پر ایمان ختم ہونے کی دیر ہے. نتیجہ کیا نکلے گا؟ انسان گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا. اب جب گناہوں کی دلدل میں پھنس گیا تو اس کے فرد جرم میں اضافہ ہو رہا ہے نا، گناہ بڑھتے جا رہے ہیں. اب اس لیے میں اکثر مثال دیا کرتا ہوں کہ دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے، یا قیامت ہے یا نہیں ہے. اس کو یاد رکھیں. آج کل لوگ کہتے ہیں جی آزادی اظہار رائے کا دور ہے، میری مرضی، میں مانوں قیامت کو نہ مانوں. چلو جی آؤ کر لو حساب، یا قیامت ہے یا نہیں ہے. دو میں سے ایک بات تو ضرور ہے نا. بالفرض قیامت نہیں ہے. نیکیاں کر کے جو مر گیا مٹی میں مل گیا، برائیاں کر کے جو مر گیا مٹی میں مل گیا، صاحب برابر ہو گیا. مثلا قیامت نہیں ہے، مٹی مل گئے، صاحب برابر ہو گیا. لیکن جس نے نیکیاں کی ہے کم از کم اس کا ضمیر دنیا سے مطمئن ہو کر گیا. کیوں؟ کہ اس نے کسی کو دکھ نہیں دیا، امانت، دیانت، صداقت سے زندگی گزاری ہے، ظلم و زیادتی نہیں کی کسی پر. نہ مجھے یہ بتائیں دنیا کے اندر کوئی شخص، یہ میں دنیا کے حساب سے یہ بات کر رہا ہوں، ایک شخص دین کو نہیں مانتا، دنیا کو مانتا. آؤ اس حساب سے دیکھو، دنیا کے اندر رہتے ہوئے کوئی شخص کسی سے محبت کرے، پابندی ہے؟ دیکھیں کوئی کسی کا لور ہے، کوئی کسی کا لور ہے، کوئی کسی کا فالوور ہے. ایک شخص اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہے تو کیا یہ جرم ہے؟ نہیں. دنیا میں کوئی لینن کو مانتا ہے، کوئی موزتوں کو مانتا ہے، کوئی آگ کا پجاری ہے، کوئی بتوں کا پجاری ہے. الیکشن کے اندر کوئی کسی کا لور ہے، میں اس کا ہوں، میں اس کا ہوں، میں اس کو ووٹ دوں گا، اس کو ووٹ دوں گا. کوئی ہے پابندی کسی کے اوپر؟ ٹھیک ہے جی، اس کی مرضی جی، وہ جس کو مرضی دے. تو اس لیے کیا ہے، ایک شخص اگر اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے، ان کا فالوور ہے، تو کیا یہ جرم ہے؟ دنیا کے حساب سے بتا رہا ہوں. نماز پڑھی اس نے، اپنا وقت لگایا نا، خود کیا ہے نا. ایک شخص جم جاتا ہے، ایک شخص کھاڑے میں جاتا ہے، کلب میں جاتا ہے، کوئی روک ٹوک ہے اس کو؟ تو ایک شخص نماز پڑھتا ہے 5 وقت کی، اپنا ٹائم لگا رہا ہے نا، کسی کو دکھ تو نہیں دے رہا. اچھا، جاپانی تو کہتے ہیں کہ بہترین ایکسرسائز ہے نماز، وہ تو اس کو ایکسرسائز کے انداز سے دیکھتے ہیں نا. اچھا، ایک شخص روزے رکھتا ہے، خود بھوکا پیاسا رہا ہے نا، کسی کا مال تو ہڑپ نہیں کیا نا اس نے. ڈاکٹر کہے جی ڈاٹنگ کرنی ہے، کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ یہ نہیں کھانا، یہ نہیں، نمک بند، چینی بند، گھی بند، یہ بند، یہ بند. تو ایک شخص ہے وہ بھوکا رہ رہا ہے، تو کیا دوسرے کا تو مال نہیں کھا رہا نا. ایک شخص زکوٰۃ دیتا ہے،
تو کسی کی ہیلپ ہی کر رہا ہے نا، کیوں جی؟ کسی کا فائدہ کر رہا ہے نا، لوٹ تو نہیں رہا اس کو۔ حج اور عمرہ کے لیے گیا ہے تو خود تھکا ہے، اپنے پیسے لگائے۔ کوئی شخص دنیا میں جہاں جائے وزٹ کرنے کے لیے کوئی پابندی ہے؟ پاسپورٹ بناؤ، ویزا لو، ہاں جی، اور کیا کہ جی ٹکٹ ہو کے کراؤ اور پہنچ جاؤ۔ ٹورسٹ دنیا کے اندر گھومتے پھرتے ہیں، کوئی پابندی نہیں ہے۔ لوگوں کے ساتھ اچھا سلوک، خوش اخلاقی کے ساتھ پیش آیا، امانت دیانت صداقت والی زندگی بسر کی، مر گیا، لوگ کہیں گے یار اچھا آدمی تھا، یہ یار بندہ گڈ تھا، گڈ مین۔ اور ایک شخص نے برائیاں کی، اس کو لوٹ، اس کو مار، اس کو گالی، اس پر ظلم، اس پر زیادتی، اس سے فراڈ، اس سے دھوکہ، اس سے یہ، اس سے وہ کیا نا اس نے۔ نشے وہ کرتا ہے، شراب میں وہ پیتا ہے، نہ جی ناچ گانے میں لگا ہوا ہے، مجرم میں لگا ہوا ہے، غلط کاموں میں لگا ہوا ہے، ماں باپ کی اس کو قدر نہیں، اللہ اکبر، ہاں جی، ہمسایوں کا اس کو خیال نہیں، ہاں جی، نہ حقوق العباد کا کچھ اس کو پتہ نہیں۔ آخر جہاں رہ رہا ہے اس کے بھی کوئی اصول ہے کہ نہیں ہے؟ لیکن وہ سارا کچھ وہ کہتا ہے میری مرضی، من موجی، من کی موجیں کر رہا ہے۔ اب مر گیا، دنیا سے چلا گیا، لوگ کہیں گے یار بڑا گندا، شکر ہے ٹل گیا، خاص کم جہاں پاک، یہی ہو گیا۔ وہ بھی چلا گیا نیکیوں والا، وہ بھی چلا گیا برائیوں والا، مٹی میں مل گئے صاحب برابر۔ لیکن اگر قیامت ہوئی، جبکہ یقیناً ہے، رب فرماتا ہے تم شک میں پڑے ہو، لا اقسم بیوم القیامہ، مجھے قیامت کے دن کی قسم ہے۔ تو جس نے نیکیاں کی ہیں اس کا تو کچھ نہ کچھ بندوبست ہو جائے گا، کام چل جائے گا۔ اس نے برائیاں کی اس کا کیا بنے گا یہ بھی تو سوچ لو، ٹھیک ہے نا موازنہ، یہ بھی تو سوچ لو اس کا کیا بنے گا۔ واپسی تو ہے نہیں، یہاں سپلی آ جائیں، ایک دو چانس مل جائیں گے، لیکن یہ تو دنیا سے جو گیا وہ تو پہلی اور آخری دفعہ ہی آیا تھا یہاں پر، اس کے بعد تو واپس نہیں آنا، تو اس کا کیا بنے گا یہ بھی تو سوچ لو۔ اس لیے کیا ہے فرمایا اللہ، اچھا بہتری پھر کس میں ہے؟ مان جانے میں ہے نا، بہتری کس میں ہے؟ مان جانے میں ہے، اور اسی میں ہی فائدہ ہے۔ اس لیے فرمایا اصل بات یہ ہے کہ یہ قیامت کو جھٹلا رہے ہیں، اور ان کے لیے پھر اب جو بھی جھٹلائے قیامت کو بھڑکتی ہوئی آگ تیار ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس نے گناہوں کی دلدل میں دھنسنا ہے۔ اور دیکھ لیں جتنے لبرل سیکولر ذہن رکھنے والے، قیامت کا انکار کرنے والے، ان کی زندگیاں چیک کر لیں، ان کی زندگیاں چیک کر لیں، گناہوں میں بسر ہو رہی ہیں، جرائم میں بسر ہو رہی ہیں، منشیات کے اڈے، بدکاری کے اڈے، جوئے کے اڈے، کن لوگوں کے ہیں؟ یہ قبضہ گروہ، بتھا مافیا، رسا گیر، چوروں ڈاکوں کے گینگوں کے ہیڈ کون لوگ ہیں؟ سمجھ آ رہے ہیں نا؟ یہ انڈر ورلڈ، بلیک ورلڈ، کون سا مافیا چھایا ہوا ہے؟ یہی لوگ ہیں نا جن کو اللہ کا ڈر نہیں، قیامت کا ڈر نہیں، مرنے کی فکر نہیں۔ وہ کہتا ہے کھول کھاؤ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اذا جب رأتہم دیکھیں گے ان کو، دیکھیں گے وہ اللہ اکبر من مکان بعید، اللہ اکبر، دور سے آتا ہوا دیکھیں گے، کس کو؟ جہنم کی بھڑکتی ہوئی آگ کو۔ جب دور سے دیکھیں گے سمعوا لہا، سنیں گے اس کی تغیظاً، غصے، و زفیرا، اور چیخ چنگھاڑ کی آواز۔ زفیر کہتے ہیں جو گدھے کی آواز ہوتی ہے نا، اور فل ٹاپ پر جب ہوتی ہے ایسی آواز۔ جب سوئی گیس کا برنر فل کھول دیں آواز آتی ہے کہ نہیں آتی؟ جتنا بڑا چولہا ہوگا اتنی زیادہ آواز آئے گی نا۔ مثلا تندور کا برنر ہے تو آواز زیادہ آئے گی، چولہا ہے چھوٹا تو آواز کم آئے گی۔ تو جہنم کی بھڑکتی آگ جو دنیا کی آگ سے 69 گنا زیادہ گرم آگ، اس کے شعلے بھڑکنے کی بھی آواز ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب یہ دیکھیں گے جہنم کو اور جہنم دیکھے گی ان کو، تو یہ سنیں گے اس کی آواز کو غصے میں۔ اس کا مطلب جہنم کو بھی اللہ نے سینس دیا ہے، وہ بھی غصے میں ہوگی کہ اللہ تیری نعمتیں کھا کر تیری نافرمانی کرتے تھے، لے آ ان کو میرے پاس، حل من مزید، ہے کوئی اور؟
جہنم بولے گی، غصے ہوگی، اس میں بھی سینس رکھا اللہ نے. اور جی کیسے جی، وہ تو بے جان ہے. بات یہ ہے کہ گوشت کا ٹکڑا جاندار ہے کہ بے جان ہے؟ بے جان ہے نا گوشت کا ٹکڑا. تو گوشت کی ٹکڑا بوٹی زبان بول رہی ہے کہ نہیں بول رہی؟ تو اللہ تعالیٰ سے مشکل ہے بلوانا. زمین بولے گی یوم دن تحدث اخبارا بان ربک وحالہا، زمین بھی تو خبریں دے گی. کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح کرتی ہے، آخر بول رہی ہے نا. اور اس کی تسبیح ہم نہیں سمجھتے، مالک ہی سمجھتا ہے. اور ویسے بھی دیکھیں تو جی ایٹم کے اعتبار سے کہ کوئی چیز بھی جامد رکی تھمی ہوئی نہیں ہے، ہر چیز حرکت کے اندر ہے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وہ جہنم ان کو دیکھ کر غصے ہوگی، اور جہنم چیخ و چنگھاڑ اس کی وجہ سے آ رہی ہوگی، یعنی غصے کی وجہ سے ہرا رہی ہوگی ان کے اوپر. وَإِذَا، اور جب القوا ڈالے جائیں گے منہا اس جہنم کی آگ میں، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، مکانن ایسی جگہ ضیقن جو بڑی تنگ ہوگی. ایک تو ہے نا جی کھلی جگہ ہو، کھلی جگہ میں آدمی ٹانگیں بھی سیدھی کر لیتا ہے، ادھر پہلو بدل لیا ادھر بدل لیا. لیکن ایک جو تنگ جگہ ہو، تنگ جگہ میں اس کو ٹھوس دیا جائے. دیکھ رہے جی 8 پاؤنڈ کا ہو پریشر کوکر، 8 پاؤنڈ کے پریشر کوکر میں جی 10 پاؤنڈ چیز ٹھوس دی جائے اور اوپر سے ڈھکن ٹائٹ کر دیا جائے. قرآن میں ہے نا نارم مؤصدہ، جہنم کی آگ ان کے اوپر بند کر دی جائے گی. ایک ہے نیچے آگ جل رہی ہے، اوپر دیگچی ہے پک رہا ہے. ایک ہے پریشر کوکر کے اندر، اب اس میں کتنی ہیٹ جمع ہو جائے گی، کتنا پریشر ہوگا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے تنگ جگہ میں ان کو ٹھوس دیا جائے گا. مقرنین، اور یہ زنجیروں میں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہوں گے. ایک جگہ تنگ تو زنجیروں بیڑیوں میں جکڑے ہوئے ہیں. اللہ اکبر، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، عافیت میں رکھے. فرمایا اس وقت دعاؤ، وہ پکاریں گے، ہنالک، وہاں، صبورا، موت کو. آئے موت آ جائے، مر جائیں، جان چھوٹ جائے. لیکن لا تدعوا اليوم، حکم ہوگا آج کے دن نہ پکارو موت کو صبورا واحدہ، ایک موت کو نہ پکارو. ودعو، بلکہ پکارو صبورن کثیرا، زیادہ موتوں کو بلاؤ. لیکن موت آئے گی نہیں. لا یموت فیہا ولا یحیا، تڑپنے پھٹکنے والی کیفیت، مرنا جیتے ہلاک نہ تھی. اللہ ہمیں محفوظ فرمائے. ایسی کیفیت ہوگی، کیونکہ موت تو وہاں ہے ہی نہیں نا. یہاں زندگی ملی ہے نا اللہ نے، جہاں مرنا پڑے گا. جتنا بچ بچ کے رہے آخر موت ہے. اور قیامت والے دن مرنا چاہے گا لیکن جینا پڑے گا. یہاں مرنا پڑے گا، وہاں ہمیشہ جینا پڑے گا. یہاں موت سے بھاگتا ہے، موت آئے گی. وہاں موت مانگے گا، موت نہیں آئے گی. کیوں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حشر کے میدان میں جب جنتی جنت چلے گئے، جہنمی جہنم چلے گئے، یارحمک اللہ، اور جن کی شفاعت ہونی تھی وہ بھی جنت چلے گئے. سب کچھ فائنل ہو گیا، ٹک لگ گیا. حشر کے میدان میں موت کو میڈے کی شکل میں لایا جائے گا اور فرشتہ اعلان کرے گا جنت والوں اس کو جانتے ہو؟ جنت والے کہے گا ہاں یہ موت ہے، اس کی پہچان ہوگی. جہنم والوں اس کو جانتے ہو؟ وہ کہے گا ہاں یہ موت ہے. اس کے بعد موت کو ذبح کر دیا جائے گا اور اعلان ہوگا آج کے بعد موت کی بھی موت آ گئی. تو موت اللہ کی مخلوق ہے نا، الذی خلق الموت والحیات، یہ بھی موت بھی اللہ کی مخلوق ہے. اور جو مخلوق ہے اس کو موت آنی. تو الذی خلق الموت والحیات، تو موت کو ذبح کر دیا جائے گا. تو آج کے بعد جو جنت میں ہے وہ ہمیشہ کے لیے، جو جہنم میں وہ ہمیشہ کے لیے. تو وہاں پر یہ کیفیت ہوگی. تو اس لیے لا یموت فیہا ولا یحیا، نہ موت آئے گی نہ سکون کا جینا ہوگا. فرمایا آج ایک نہیں کئی موتوں کو پکارو لیکن موت آئے گی نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے اب دیکھو، ایک تو یہ سزا ملی ان کو جہنم کے اندر، کس وجہ سے؟ قیامت جھٹلانے کی وجہ سے. قیامت کا عقیدہ بنیادی ارکان اسلام میں سے ہے، بنیادی عقیدہ ہے.
اب دوسرے نمبر پر فرمایا قل، فرما دے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اذالک، کیا یہ خیر بہتر ہے، یہ جو انجام ہوا ہے قیامت کو جھٹلانے والوں کا اور جہنم کے اندر پہنچے ہیں، کیا یہ بہتر ہے ان کا انجام، ام یا جنت الخلد، وہ جنت جو ہمیشہ والی جنت ہے؟ کرو موازنہ، یہ جو جہنم میں پڑے ہمیشہ یہ بہتر ہے یا وہ جو جنت میں ہمیشہ وہ بہتر ہے؟ جس نے قیامت کو مان لیا، پھونک پھونک کے قدم رکھا، تقوی والی زندگی اختیار کی، شرک سے بچا، بدعات سے بچا، اور ریاکاریوں سے بچا، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات پر عمل کرنے کی پوری کوشش کرتا رہا، کہیں ٹھوکر لگی پھسلا تو رب سے توبہ کر کے معافی مانگ کے اپنا معاملہ درست کرنے کی کوشش کرتا رہا، تو فرمایا اب بتاؤ وہ بہتر ہے یا یہ جو جنت میں ہے، التی، وہ جنت وعدہ جس کا وعدہ کیا گیا المتقون، متقی لوگوں سے، جس میں تقوی ہوگا، اس میں جو اللہ سے ڈرتا ہوگا۔ اب دیکھیں دنیا میں جس چیز سے ڈرتے ہیں نا اس سے ہم دور بھاگتے ہیں، یہ درندہ بڑا خطرناک ہے، اس سے دور بھاگو، یہ آدمی بڑا ہاتھ پھٹ منہ پھٹ گولی کی زبان سے بات کرنے والا ظالم انسان ہے، اس سے دور بھاگو، ایسے نا، یہ بجلی کی تار ننگی پڑی ہے کرنٹ نہ لگ جائے، اس سے دور بھاگو۔ جس چیز سے بھی ڈرتا ہے مشتاق صاحب اس سے دور بھاگتا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ وہ ذات ہے اس سے جو جتنا ڈرتا ہے اتنا قریب ہوتا ہے، کتنا فائدہ ہے، جو جتنا ڈرے گا اتنا قریب ہوتا ہے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں جو متقی پرہیزگار ہیں اللہ کے ہاں اس کی عزت زیادہ ہے۔ وعلیکم السلام۔ اچھا ڈر کے بارے میں بھی ایک سمجھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسی خوفناک ہستی ہے نعوذ باللہ من ذالک کہ اس سے ڈرا جائے، نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ ڈر کس بات کا؟ دنیا میں جو جس سے محبت کرتا ہے اس کی ناراضگی سے ڈرتا ہے کہ نہیں؟ یار مجھ سے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جائے کہ لوگ جس سے میں محبت کرتا ہوں میں اس کی نظر میں گر نہ جاؤں، چاہے وہ مجھے کچھ نہ کہے لیکن وہ میرے بارے میں کیا سوچے گا، اچھا یہ بھی ایسا نکلا۔ میں مثال دیتا ہوں، مجھے دیکھ کر کئی ساتھی ایسے ہیں جو سگریٹ پی رہے ہوتے ہیں اور مجھے دیکھتے ہی وہ چھپا دیتے ہیں، یعنی زمین پر پھینک کر اوپر پیر رکھ کے مسل دیا یا پھینک دیا، اس طرح سے کر کے نا، یا ادھر ادھر ہو گیا۔ وجہ کیا؟ وجہ یہ مجھ سے جو محبت کرتے ہیں ان کا نظریہ یہ ہے کہ اگر انہوں نے عبد المالک نے اگر ہمیں اس حال میں دیکھا تو ہمارے بارے میں چاہے کچھ نہ کہے لیکن کیا سوچے گا، اچھا یہ بھی ایسا ہے، وہ بیچارہ کیا کرتا چھوڑ۔ تو مومن کا تو سب سے بڑھ کر محبوب اللہ تعالیٰ ہے، والذین آمنوا اشد حبا للہ۔ تو ڈر اس بات کا کہ مجھ سے یہ کوئی غلط حرکت ہو گئی میرا رب کیا کہے گا، اور اس کی نظروں سے تو میں چھپ نہیں سکتا۔ کوئی جگہ کائنات میں ایسی بتا کہ بندہ گناہ کرے اور رب کو پتہ نہ چلے، ہے کوئی جگہ؟ سات پردوں میں، گپ اندھیروں میں، تہ خانوں میں، رضائی کے اندر، بند کمرے میں، ہے کوئی جگہ ایسی جہاں رب نہ دیکھے؟ تو یہ ڈر جس کے دل میں پیدا ہو گیا نا کہ میرا محبوب رب میرے بارے میں کیا کہے، اس لیے فرمایا وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو رب کے سامنے کھڑے ان سے ڈر گیا کہ رب کو کیا منہ دکھاؤں گا، اور اس نے اپنی زندگی بدل دی، کوشش کرتا ہے کہ رب کی نافرمانی نہ ہو، اس کے لیے 2 جنتیں بنائیں، اور اس کی نشانی کیا ڈرنے کی؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ، جو رب کے سامنے کھڑے ان سے ڈر گیا پھر غلط کام چھوڑ دیے اس نے، یہ نہیں کہ غلط کام بھی چل رہے ہیں میں رب سے ڈرتا ہوں جی توبہ توبہ اور غلط کام بھی ساتھ ساتھ، اور نہ، پھر وہ چھوڑ دے، لائن بدل دے، بشری تقاضے سے کہیں پھسلے تو فوراً سنبھل کر رب سے معافی مانگے، اللہ کچھ کر، میں کوشش کر رہا ہوں۔ کئی آئے صحابہ کرام رضوان اجمعین انسان تھے نا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں نے گناہ چھوڑنے کی کوششیں کی ہیں تو اور سارے گناہ مجھ سے رک گئے، 3 گناہ مجھ سے نہیں جا رہے، کوشش کر رہا ہوں لیکن 3 گناہ ایسے ہیں جو مجھ سے سرزد ہو رہے ہیں، ایک شراب، ایک چوری اور ایک جھوٹ۔
تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا چلو پکڑو اس کو ٹکٹکی پہ لٹکاؤ، لگاؤ کوڑے اس کو، دو سزا اس کو، نہ، اصلاح کی، جو جتنا آ رہا ہے نا اس کو آنے دو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ان تینوں میں سے ایک گناہ کا میرے ساتھ وعدہ کر لے کہ میں نہیں کروں گا۔ اب اس نے سوچا شراب پینے سے ذرا لذت ملتی ہے، چوری سے مال آتا ہے، جھوٹ بولنا، چلو جی پکا وعدہ جی جھوٹ نہیں بولوں گا، مہنگ لگے نا پھٹکڑی رنگ بھی چوکھا ہے، اس میں تو خرچہ نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے جی وعدہ، بس ٹھیک ہے جی وعدہ، چلا گیا۔ اب ارادہ کیا چوری کرنے کا، دل میں خیال آیا اگر چوری کر لی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا چوری کی تھی اور کہا نہیں تو وعدہ کر کے آیا ہوں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر جھوٹ بول بھی دیا اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے بتا دے گا، لہٰذا چوری گئی، شراب پینے بیٹھے۔ اب پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ ہاں جی تو شراب پی تھی، اگر کہا نہیں تو وعدہ کر رہے ہیں جھوٹ نہیں بولوں گا، اور اگر جھوٹ بول دیا اللہ وحی کے ذریعے بتا دے گا، پھر لگیں گے کوڑے، تو شراب بھی گئی، اسٹیپ بائی اسٹیپ ایسا ایسا چھوٹ گیا نا سارا۔ کئی ساتھی ملتے ہیں بغل گیر ہوئے تو منہ سے سمیل آتی سگریٹ کی، اب مجھے سامنے تو نہیں پیا نا انہوں نے، تو میں ابھی حکمت کے تحت انہیں کہتا ہوں بھئی ایسا کرے سونف، مصری، چھوٹی الائچی، اب اگر اس کا ذہن اس طرف چلا گیا نا ذرا، سونف مصری، اس کو بتایا نہیں کہ بھی آپ نے سگریٹ پیا ہے، یہ کیا، ایک یہ طریقہ نا، تو یہ تو سگریٹ پیتا ہے جی، داڑھی رکھی ہوئی ہے، ادھر نماز پڑھتا ہے، ادھر قرآن کا، اور یہ، اور ادھر تو سگریٹ پیتا ہے، یہ نہیں، ایک ہے یہ طریقہ، یہ غلط ہے، ایک ہے یہ طریقہ کہ سونف، مصری، چھوٹی الائچی گرینڈ کر کے ڈبی رکھیں جیب کے اندر، جب سگریٹ کی طلب ہو چٹکی منہ میں ڈالیں۔ اب نسخہ مل گیا نا اس کو، میں رکشے میں بیٹھا، رکشے والا سگریٹ پی رہا ہے، اس کو اس طرح سے بات، بھائی وہ سونف ہے نا سونف، ہاں جی سونف، مصری، چھوٹی الائچی گرینڈ کر کے ڈبی رکھیں جیب میں، جب سگریٹ کی طلب ہو چٹکی منہ میں ڈالیں، انشاءاللہ ہفتے میں چھوٹ جائے گی، اور کئیوں نے چھوڑی ہے، یہ مجرب نسخہ ہے، یہ ایسے نہیں ہے، مجرب ہے، کئیوں نے چھوڑی ہے، ہاں جی۔ اور ویسے بھی دیکھیں جی ڈبی پر لکھا ہوا ہے یہ منہ کے کینسر کا باعث ہے، دل کی بیماریوں کا باعث ہے، اور غریب آدمی اتنا خرچہ روز کا ڈبی کا، آخر وہ بھی مہنگائی کا دور ہے جی، بندہ گھر کے خرچے پورے کرے یا یہ پورا، اب وہ تنگ ہر بندہ ہے، اب وہ کہتا ہے ٹھیک ہے۔ یہیں سے سائیکل پر جا رہا تھا، واٹر ورکس روڈ پر ایک پٹھان جا رہا تھا داڑھی والا سگریٹ پیتا ہوا، سب سے چھٹی کر کے جا رہا تھا، میرے دل میں اللہ نے ڈالا، میں نے کس کو دعوت، ہاں جی، میں نے روک کر میں نے کہا جی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کتنی خوبصورت دی ہے، اس کے اوپر سگریٹ اچھا نہیں لگتا، حضرت خالد صاحب یقین جانے اس نے اسی وقت پھینکا ہے، کہتے میں نے مان لیا، نہ پہلے کی جان پہچان ہے، نہ دعا سلام ہے، کچھ پتہ نہیں ہے کون ہے کیا ہے، پہلی دفعہ اس نے اتنا دل خوش ہوا، دل سے دعائیں نکلے، جس نے اس وقت پھینک دیا نا پھر نہیں پیے گا، ورنہ کیا کہنا اچھا جی یہ پی لوں، یہ ڈبی خالی کر لوں، یہ کر لوں، نہیں تو کیا ہے وہ، یہ بات سگریٹ، بیڑا، نسوار تینوں کے لیے مجرب ہے نسخہ، بتائیں دوسروں کو، انسان ہے غلطی کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن کوشش کرے پاک۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچا لہسن پیاز کھا کر مسجد میں آنے سے منع کیا، کیوں؟ بدبو ہے، سمیل ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خوشبو پسند تھی، تو وہ سونف، مصری، چھوٹی الائچی، یہ خوشبو بھی پیدا کریں گے، اور وہ ہاضمہ بھی ہوگا، اور جو ہے اپنا سمیل بھی ختم ہو جائے گی، خرچہ بھی بچے گا، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں متقون، اس کی بات ہو رہی ہے جو ڈر جائے، کس سے؟ رب کی ناراضگی سے، کہ میرا رب کیا کہے گا، پھر برے کام اس نے چھوڑ دیے، لائن بدل دی، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کانت ہے لہم، ان کے لیے جزاء، بدلہ، و مسیرا، اور بہترین ٹھکانہ، کہاں؟ جنت کے اندر، ان کو بدلہ بھی بڑا اچھا ملے گا، جزا بڑی اچھی ملے گی، انعامات بڑے اعلیٰ ملیں گے، ایسی جنت جس کے بارے میں نہ کسی دل میں وہم و گمان گزرا، نہ کان نے سنا، نہ اللہ اکبر آنکھ نے دیکھا، ایسی نعمتیں چھپا رکھی ہیں اللہ نے وہاں پر، جی یہ تو ہمیں جو بتایا گیا نا تو قریب کر کے بتایا گیا، لیکن اوریجنل تو دیکھے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اس جنت کو۔ صحابی کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم
نماز پڑھا رہے تھے گرہن کی نماز کے دوران نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ مبارک آگے بڑھایا، پھر پیچھے ہٹ گئے. جب سلام پھرا صحابہ نے عرض کیا ہم نے آپ کو یہ عمل کرتے ہوئے دیکھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پہلے مجھے جنت کا انگور کا خوشہ دکھایا گیا، جنت کے پھل کا خوشہ. میرا دل کرتا تھا میں اس کو توڑ لوں، اگر توڑ لیتا تو ہم قیامت تک کھاتے رہتے، ختم نہ ہوتا، کیونکہ جنت کی نعمتیں ختم نہیں ہوتی. پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم دکھائی گئی، جس وجہ سے میں پیچھے ہٹا، اس کے شعلے تھے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو حقیقت کو دیکھ کر اس نے فرمایا اللہ نے مجھے جو مناظر دکھائے اگر تم دیکھ لو تم ہنسنا بھول جاؤ، روتے ہوئے جنگلوں میں نکل جاؤ، تمہیں نیند نہ آئے. تو اس وجہ سے بڑے ایمان اور یقین کے ساتھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تھے ایک ایک بندے کو، تاکہ وہ کیا ہے جہنم کی آگ سے بچ جائے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں اس کے لیے بدلہ ہے اور بہترین پھرنے کی جگہ ہے. لہم ان کے لیے فیہا اس جنت میں ما جو یشاؤون جو وہ چاہیں گے، خالدین ہمیشہ ہمیشہ ان کو ملتا رہے گا. دنیا کے اندر جو اس وقت ٹیکنالوجی ہے نا ٹاپ کلاس ٹچ ٹیکنالوجی، ٹچ کرو ہولڈر آن، ٹچ کرو پلے، ٹچ کرو فارورڈ، ٹچ ہے یا آئی اسکینر، جی آنکھ دکھاؤ اور دروازہ کھل گیا، وائس کمان آواز دو دروازہ کھل گیا. یہی ہے نا گوگل پر جی آواز دی وہ لفظ جو لفظ بولا وہ لفظ سامنے آ گیا. ٹھیک ہے. لیکن جنت میں جو اللہ نے ٹیکنالوجی رکھی نا کمال کی ہے. صرف دل میں خیال پیدا ہوا، ارادہ ہوا، نہ ٹچ نہ وائس کمان نہ آئی اسکیچ، جی نہ فنگر پرنٹ، ہم شم کو نہیں لگانا، جی نہ سیٹی نہ گھنٹی نہ تالی نہ آواز دینا اوے ادھر آ، نہ کچھ بھی نہیں. دل میں خیال ہوا اور ادھر کام ہو گیا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا جنتی کے دل میں خیال آئے گا، ارادہ ہوگا، یہ درخت ہے نا اس کے اوپر پھل لگا ہوا ہے بڑا قیمتی اعلیٰ ترین پھل، میں اس کو کھاؤں، وہ درخت زمین چیر کر قریب آ جائے گا، ڈالی جھک جائے گی، پھل ٹوٹ کر گرے خود توڑنا ہے، کٹا ہوا ہو چوسنا ہے، آم کو کاٹ کر ڈلیاں کرنی، جیسے چاہے گا اس میں تو ہو جائے گا. اور کیا چاہیے؟ اچھا آم منہ کے اندر ہے جی انور لٹور کا ذائقہ ہو اسی وقت وہی ہو گیا، نہیں چونسے والا ذائقہ ہو، چونسا لیٹ ورائٹی ہو، کالا چونسا سفید چونسا، ہزار ذائقے چاہے گا اسی وقت ہو جائے گا. اسی کے اندر ہی جو چاہو گے ملے گا، جو مانگو گے ملے گا. ہے دنیا میں یہ ٹیکنالوجی؟ تو اللہ تبارک کیوں؟ اس لیے کہ اس نے دنیا میں اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی بسر کی، اللہ جنت میں فهو فی عیشۃ راضیہ، اس کو اس کی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرائے گا. تو فرمایا خالدین ہمیشہ رہیں گے اس جنت میں، کانا ہے علی ربک تیرے رب کے ذمے، وعدن وعدہ، مسئولہ ایسا وعدہ جس کا تم سوال کر سکتے ہو. یہ وعدہ کوئی عام نہیں، وہ وعدہ کیا جو وفا ہو گیا، یہ پوری رب کائنات کے رب کا کیا ہوا وعدہ ہے کہ متقی کو جنت میں بھیجوں گا. یہ اس کا وعدہ ہے جس کا اسے سوال کیا جا سکتا ہے، سوال کرنا چاہیے. اس لیے فرمایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے جب بھی مانگو جنت الفردوس کا سوال کرو، وہ اعلیٰ ترین جنت ہے جس کی چھت اللہ کا عرش ہے اور وہاں سے جنت کی نہریں نکلتی ہیں. اب جی میں یہ منہ اور مسور کی دعا، میں کہاں اور جنت الفردوس کہاں؟ یہ نہ دیکھ مانگ کے آ رہا ہوں، یہ دیکھ مانگ کس سے رہا ہوں، یہ دیکھ مانگ کس سے رہا ہوں. اس کے ہاں کمی ہے؟ اس کے ہاں کو کمی ہے؟ تو وہ جنت دینے کو تیار ہے جس کی چوڑائی زمین آسمان کے برابر ہے، لمبائی کا ذکر ہی نہیں کیا. نعیما و ملکن کبیرہ، نعمتوں سے بھرا ہوا ملک، بہت بڑی سلطنت. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَيَوْمَ رُسْدٍ يَعْشُرُهُمْ، اکٹھا کرے گا ان کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وما، اور جو یعبدون جن کی عبادت کرتے تھے من دون اللہ، اللہ کے سوا، پوجنے والے اور جن کو پوجا گیا. جن کو پوجا گیا ان کی دو قسمیں یاد رکھیں. ایک وہ ہیں جو خود شرک کی دعوت دیتے تھے، شرک کاروبار کرتے تھے اور چاہتے تھے ہمارے مرنے کے بعد بھی ہم پوجے جائیں.
دن رات اسی پر ہی محنت کی انہوں نے، وہ تو جائیں گے رگڑے. اور دوسرے وہ ہیں جو شرک کے دشمن تھے، شرک سے روکنے والے تھے، لیکن ان کے دنیا سے جانے کے بعد لوگوں نے ان کو پوجنا شروع کر دیا. عزیر علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں اللہ کا بیٹا ہوں، یہودی نے بنا لیا. مسیح علیہ السلام نے نہیں فرمایا میں رب کا بیٹا ہوں، 3 خداؤں میں سے خدا ہوں، خداوند یسوع مسیح ہوں. ہاں جی، وہ بری ہو گئے. ٹھیک ہے جی. اچھا، اس کے بعد ابراہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں نور میں نور اللہ. ہاں جی، میں نور وحدت کا ٹکڑا، ہمارا نبی ہاں جی سب سے اعلیٰ اولا ہمارا نبی. سنیے نا نات ہاں جی کہ میں اللہ کے نور میں سے نکلوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں فرمایا. لوگوں نے ان کو حاضر ناظر، مشکل کو شہادت روا، علی رضی اللہ عنہ کو مشکل کو شہادت روا، جن کی مشکلوں کو مجلسوں میں بیٹھ کر روتے ہیں ان کو مشکل کو شہادت روا بنا لیا. شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ، تو نام ہی عبد القادر، میں قادر کا بندہ ہوں، تو لوگوں نے بنا لیا نا ساڈا عبد القادر قادر ہے، سانو ہور قادر دی لوڑ نہیں، سانو محبوب بغداد دے گلے نے تے مکہ مدینہ دی لوڑ نہیں. انہوں نے تو نہیں فرمایا نا. تو اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کون کون ہے جو شرک سے روکنے والا تھا، کون کون ہے جو شرک کرنے والا تھا، وہ اللہ کے علم میں ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان کو اکٹھا کرے گا پوجنے والوں کو اور جن کی اللہ کے سوا عبادت کی گئی. فیقول، اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا انتم، کیا تم نے اضللتم بھٹکایا عبادی میرے بندوں کو، ہاؤلائی جو یہ ہے. کن سے پوچھے گا؟ جن کو پوجا گیا. اللہ تعالیٰ ان سے پوچھے گا یہ بتاؤ میرے ان بندوں کو، بندے میرے تھے، تم نے کہا تھا کہ ہمارے در کے فقیر بنو، ہمارے در کے کتے بنو، ہمیں داتا گنج بخت دستگیر غوث العظم ان قیوم لجپال ہے جی بگڑے بنانے والا ویڑے پار لگانا، تم نے کہا تھا ان کو. اللہ تعالیٰ سوال کریں گے، یعنی دونوں فریق آمنے سامنے کھڑے ہیں. تو اللہ تعالیٰ جن کو پوجا گیا ان سے پوچھیں گے تم نے کہا تھا ان کو، ام یا ہم وہ ضل السبیل، یا وہ خود بھٹک گئے تھے سیدھی راہ سے. بتاؤ. قالو، اب وہ کہیں گے کون؟ یہ وہ لوگ ہوں گے جو شرک کے دشمن تھے لیکن لوگوں نے بعد میں ان کو پوجنا شروع کیا. وہ کہیں گے سبحانک، اے اللہ تو پاک ہے عیب سے، شریکوں سے، نقص سے. ما کانا، نہیں ہے، ینبغی لنا، ہمیں یہ زیب دیتا ہی نہیں، ان نتخذ، کہ ہم بنائے، من دونک، تیرے سوا، من اولیاء، کسی کو مددگار. یہ تو یہ رہے، ہمارا تو خود عقیدہ یہی تھا، ہم نے تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار نہیں بنا. ہاں جی، دوسری جگہ کیا کہتے ہیں جی، من دون اللہ کی بات جہاں آتی ہے نا کہتے ہیں یہ بتوں والی آیتیں ہیں، اور یہ تو ولیوں والی آیت آ گئی فرا صاحب، یہ ولیوں والی آیت ہے. ٹھیک ہے جی. سورہ مائدہ کے آخر میں عیسیٰ علیہ السلام سے بھی اللہ تعالیٰ، کیا آپ نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو رب کا شریک بناؤ؟ ان کے تو رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے، اللہ میرا حق ہی نہیں بنتا میں یہ بات کہتا. تو یہاں پر بھی یہی وہ اس کا مطلب ہے یہ جو جواب ہے نا بتا رہا ہے، یہ وہ پوجے جانے والے ہیں جو خود شرک کے دشمن تھے کہ اللہ ہمیں تو زیب ہی نہیں دیتا، ہمارے تو شایان نشان ہی نہیں ہے کہ ہم تیرے سوا کسی کو اپنا مددگار اپنا بناتے. ولیکن، لیکن اللہ متعتہم، تو نے ان کو فائدہ پہنچایا دنیا کے عیش و آرام کا، وآباءہم، اور ان کے وڈ وڈیروں آباء و اجداد کو بھی پہنچایا فائدہ، ان کو نعمتیں دی، احسانات کیے، ان پر کرم کیے اے اللہ، حتیٰ یہاں تک کہ نسو ذکر، اب بجائے اس کے کہ تیری نعمتوں کا شکر ادا کرتے انہوں نے نصیحت کو بھلا دیا. نسو بھلا دیا، نسیان سے، ذکر نصیحت کو. جی وقانو، اور تھے قوما بورا، یہ کیا تھے؟ ضدی لوگ، تعصب کے اندر پڑے ہوئے، کوئی ان کو سمجھاتا تو الٹا لڑنے مرنے پر تول جاتے تھے. لیکن اللہ تو فائدہ دیتا رہا. تو جس کی وجہ سے کیا ہے یہ سمجھتے تھے اللہ اکبر، اولاد تو نے دی ان کو، بیٹا تو نے دیا، اور انہوں نے کہا جی پیر صاحب نے دیا، دیکھا نا میں گیا تھا وہاں پر. تو اللہ تو نے فائدہ پہنچایا نا ان کو. مجھے یہ بتائیں، روس رب کی ذات کو نہیں مانتا، رب روٹی دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ چائنا اللہ کو نہیں مانتا، اللہ رزق دے رہا کہ نہیں دے رہا؟ تو یہ ہے فائدے پہنچایا نا اللہ تو نے ان کو.
اب جب فائدے پہنچا انہوں نے کہا کھول کھیڑو موجاں موجاں، ہم نے تو رب کو روس سے نکال دیا ہے، استغفر اللہ نعوذ باللہ۔ یہی کہا تھا نا روس نے، جب ایوب خان گیا تھا تاشکند کے معاہدے کے لیے، تو اس کو یہ کہا تھا کہ ہم نے خدا کو روس سے نکال دیا، یہ نشانیاں کھڑی کی ہم نے، یہ چرچ ہے، یہ جاہل لوگوں کے لیے، جو توہم پرست لوگ تھے کہ بھی کوئی ایک رب ہے، یہ مسجد ہے، یہ وہ ہے، یہ چند نشانیاں بچا رکھی ہم نے تاکہ پتہ چلے کتنے جاہل لوگ تھے یہ۔ اور 70 سال وہ نظام نہیں چل سکا، اور اب وہی روس ہے مسلمانوں سے یاریں لگا رہا ہے، وہی چائنا ہے جو ٹوپیاں اور تسبیحاں بنا کر سعودی عرب بھیج رہا ہے، حاجیوں کے لیے جانے بازیں بنا کر بھیج رہا ہے۔ اللہ، ہندوؤں کو بھگوان بھی پلاسٹک کے بنا کر دیتا ہے، تو کاروباری لوگ ہیں نا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں فقد پستا کی کذبوکم، اب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کن کو؟ ان سے پوچھ لیا جن کو پوجا گیا، اب اللہ تعالیٰ فرما رہے ان سے جو پوجنے والے ہیں۔ اچھا، فقد کذبوکم، تاکہ تم نے جھٹلایا، بما جو تقولون، جو تم کہتے تھے۔ اب بتاؤ، تم جو باتیں کہتے تھے کہ اللہ کے ساتھ یہ شریک ہے ہمارے اور یہ مشکل کشا حاجت روا ہے، اب بتاؤ انہوں نے تو تم کو جھٹلا دیا، جن کو تم پوچھتے تھے وہ تو بن گئے تمہارے دشمن۔ سورہ احقاف میں بھی ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، قیامت والے دن جب وہ اکٹھے کیے جائیں گے تو ان کی عبادت کا انکار کر دیں گے۔ کیوں؟ ان کو ہمیں تو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون آیا تھا، چراغ جلانے کون آیا تھا، چادر چڑھانے کون آیا تھا، منتیں ماننے کس نے ہمیں پکارا، ہمیں تو پتہ ہی نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے پوجنے والوں کو کیا، اب یہ جن کو تم پوچھتے تھے انہوں نے تمہیں جھٹلا دیا، جو تم باتیں کہتے تھے یہ ہمیں چھڑا دیں گے۔ فما تستطیعون، اب تم طاقت نہیں رکھتے صرفن، اللہ کے عذاب کو واپس پھیرنے کی، ولا نصرا، اور نہ ہی اب کوئی مددگار ہوگا تمہارا۔ ومن یظلم، جس شخص نے ظلم کیا منکم، تم میں سے، اور سب سے بڑا ظلم کیا، ان شرک لظلم عظیم، نذقہ، ہم چکھائیں گے اس کو عذابا کبیرہ، بہت بڑا عذاب، اب نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ دنیا میں سمجھانے کے لیے آئے تمہارے پاس، لیکن تم نے قوم بورا ضد تعصب کے اندر پڑے رہے۔ اب اس اعتراض کا جواب دیا جو لوگ کہتے تھے یہ کیسا رسول ہے جو کھاتا پیتا ہے، بازاروں میں چلتا پھرتا ہے۔ فرمایا وما ارسلنا، نہیں بھیجا ہم نے قبل کا، آپ سے پہلے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، من المرسلین، رسولوں کو، آپ سے پہلے جتنے رسول بھیجے، الا مگر انہم، بے شک وہ، لیاکلون، البتہ کھاتے تھے، الطعام، کھانا، ویمشون، اور چلتے تھے، فی الاسواق، بازاروں کے اندر۔ یعنی آخر تم نوح علیہ السلام کو تو مانتے ہو نا، ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہونے کا تمہیں فخر ہے، اسماعیل علیہ السلام سے اپنا نسب جوڑتے ہو، تو ابراہیم علیہ السلام کھانا نہیں کھاتے تھے، وہ بازاروں میں نہیں چلتے تھے، وہ فلسطین سے چل کر مکہ تک نہیں آئے تھے، سفر نہیں کیے تھے انہوں نے۔ اور اسی طرح موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، ہارون علیہ السلام، زکریا علیہ السلام، یہود و نصارہ سے پوچھ لو، آخر وہ انبیاء تھے کہ نہیں تھے؟ جن پیغمبروں کے نام لیے ہیں وہ سارے کھانا کھاتے تھے، بازاروں میں چلتے تھے، دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ تو یہ کون سی عجیب بات ہے کہ جی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، اس لیے جاتے تھے دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے تھے۔ عکاظ و مجنہ اور ظلم مجاز کی منڈیوں کے اندر، بازاروں کے اندر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دین کی دعوت دینے کے لیے جاتے ہیں، کہتے ہیں بازاروں میں چلتے پھرتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں۔ تو فرمایا پہلے انبیاء رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے، وہ بھی تو کھانا کھاتے تھے، وہ بھی تو بازاروں میں چلتے تھے۔ فرمایا وجعلنا، اور ہم نے بنا دیا، بعضکم لبعض، تم میں سے بعض کو بعض کے لیے فتنہ، آزمائش۔ اصل میں جب پیغمبر آتے ہیں تو ایک آزمائش شروع ہو جاتی ہے قوم کی۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ پیغمبروں کی آزمائش تو ہوتی ہے نا کہ وہ لگ بھگ تکلیفوں کے باوجود، قوم کی طرف سے تکلیفوں کے باوجود وہ ڈٹے رہتے ہیں اور اپنا ایک رول ماڈل پیش کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، دیکھو میں حق کے اوپر ہوں تو ڈٹا ہوا ہوں۔ اور ایمان والوں کی آزمائش ہوتی ہے کس چیز کی؟
کہ مارے پڑ رہی ہیں، ظلم ستم ہو رہا ہے، ہاں جی دین پر عمل کرتے ہو یا نہیں؟ اور کافروں کی آزمائش ہو رہی ہے کس بات کی؟ کہ تم پر حجت پوری ہو گئی، تم مانتے ہو یا نہیں؟ تو سب کی آزمائش ہو رہی ہے۔ فرمایا اتصبرون، آزمائش ہو رہی ہے کہ تم صبر کرتے ہو۔ صبر کا معنی ایک تو تکلیفوں پر صبر، ایک ہے ڈٹے رہنا، یہ بھی صبر ہے، اور ایک ہے گناہ اپنی طرف کھینچنے اس کی لذت ہے اور یہ رک گیا ڈٹا رہا نیکی کے اوپر، یہ بھی صبر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آزمائش ہو رہی ہے کس بات کی؟ صبر کرتے ہو کہ نہیں کرتے؟ وکان، اور ہے رب کا تیرا رب بصیرا، دیکھنے والا، وہ دیکھ رہا ہے کہ میرے پیغمبر کس انترا ان تک محنت کر کے دن رات ایک کر کے لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں، وہ تو آزمائش میں پورے اتر گئے۔ اور ایمان والے کس طرح سے مارے کھا کر ڈٹے ہوئے ہیں، رب وہ بھی دیکھ رہا ہے، اور انکار کرنے والے، کفر کرنے والے کس طرح سے ظلم کی انتہا کر دی، اللہ ان کو بھی دیکھ رہے ہیں۔ فرمایا کوئی بھی میری نظر سے بچا ہوا نہیں ہے۔ الحمدللہ 18واں پارہ مکمل ہوا۔ واخر دعوانا الحمدللہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ جزاک اللہ۔